بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شدید بارش کے باعث ٹیکسی لینا ہی بہتر ہے، چنانچہ میں نے ایک ٹیکسی والے کو اشارہ کیا، ماڈل کالونی چلو گے؟ ٹیکسی والا جی بالکل صاحب جی ضرور چلوں گا۔ کتنے پیسے لوگے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ٹیکسی والا جو دل کرے دے دینا سر جی۔ میں نے کہا پھر بھی کتنے پیسے؟ ٹیکسی والا سر ایک بات کہو، برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا پھر بھی کتنے پیسے؟ سر جی میں جاہل آدمی ہوں، پر اتنا ضرور جانتا ہوں جو اللہ نے میرے نام کا آپ کی جیب میں ڈال دیا ہے وہ آپ رکھ نہیں سکتے، اور اس سے زیادہ آپ مجھے دے نہیں سکتے۔ تو عقل اسی کا نام ہے۔ اس ٹیکسی والے کی بات وہ ایمان تھا جس سے ہم اکثر محروم رہتے ہیں۔ خیر میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ابھی ہم تھوڑی دور آگے گئے تھے کہ مسجد دکھائی دی۔ ٹیکسی والا سر جی نماز نہ پہلے پڑھ لیں پھر آگے چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس نے ٹیکسی مسجد کی طرف موڑ لی۔ ٹیکسی والا آپ نماز ادا کریں گے؟ کس مسئلے کی مسجد ہے یہ؟ میں نے اس سے فوراً سوال کیا۔ سوال سن کر اس نے میری طرف غور سے دیکھا۔ باؤ جی مسلک سے کیا لینا دینا ہے؟ اصل بات تو سجدے کی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی ہے۔ یہ اللہ کا گھر سب کا گھر ہے، میرے پاس کوئی عذر باقی نہیں تھا۔ نماز سے فارغ ہوئے اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ سر جی آپ نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں؟ کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی غفلت ہو جاتی ہے۔ یہی سچ تھا۔ ٹیکسی والا سر جی جب غفلت ہوتی ہے نا تو کیا یہ احساس ہوتا ہے کہ غفلت ہو گئی اور نہیں ہونی چاہیے؟ معاف کرنا میں آپ کی ذات پر سوال نہیں کر رہا، لیکن اگر احساس ہوتا ہے تو اللہ ایک دن آپ کو ضرور نمازی بنا دے گا، اور اگر احساس نہیں ہوتا تو اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی مجھے کاٹنے لگی۔ تو کیا؟ میرا لہجہ بدل گیا۔ ٹیکسی والا اگر آپ ناراض نہ ہو تو کہوں؟ ہاں بولو۔ ٹیکسی والا اگر غفلت کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ اپنی آمدن کے وسائل پر غور کریں اور اپنے اللہ سے معافی مانگیں، کہیں نہ کہیں ضرور اللہ آپ سے ناراض ہے۔ ہم منزل پر پہنچ چکے تھے۔ میں نے اس کے توکل کا امتحان لینے کے لیے جیب سے 50 کا نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس نے بسم اللہ کہا اور نوٹ جیب میں رکھ کر کار موڑنے لگا۔ میں نے آواز دی، وہ رک گیا۔ ٹیکسی والا حکم سر جی تم ان پیسوں میں خوش ہو؟ ٹیکسی والا سر جی مشکل سے 20 روپے کا پیٹرول لگا ہوگا، اللہ نے اس خراب موسم میں بھی میرے بچوں کی روٹی کے لیے انتظام کر دیا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جیب سے مزید 200 نکالے اور اسے دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، سر جی دیکھیں آپ نے میرا حق 50 روپے تھا، لیکن اللہ کے توکل نے مجھے 200 دیا۔ وہ ٹیکسی والا تو چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اللہ پر ایمان اور توکل کو جھنجھوڑ گیا۔ میں آج اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں ایک مرتبہ اپنے اللہ پر توکل کر کے دیکھو۔ ہم نے زمینی خداؤں پر بہت توکل کیا ہے، ہم نے بہت سہارے ڈھونڈے ہیں، صرف ایک مرتبہ اللہ پر توکل کر کے دیکھو، تمہاری دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر کہنا دنیا کا سب سے قیمتی رشتہ اور سب سے بہترین اور اچھا رشتہ صرف اور صرف اللہ کا ہے، اور اللہ پر ہی توکل کر ہمیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ عاجز رکھے اور اسی پر توکل رکھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔